الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جھوم کے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملالہ یوسف زئیدہ ایک اسٹیٹمنٹ اج کل میڈیا تے زیر بحث ہے۔ علی الخصوص مذہبی اور علمی طبقیاں تشویش پائی جاندی ہے، اور عموماً ہر غیرت مند مسلمان دا بھی دل دکھیا ہے۔ اس کڑی نے کیا ہے کہ I don't understand why people get married، کہ میں نہیں جان دی لوگ شادی کیوں کر دینے۔ مزید کہہ دیئے why can't we live together as partners without marriage، کہ بھئی کی وجہ ہے اسی پارٹنرز دی حیثیت نل، شراکت دار حصہ دار دی حیثیت نل بغیر شادی تو کیوں نہیں کٹھیاں رہ سکتے؟ نعوذ باللہ تعالی۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ شادی دی کی ضرورت ہے، تے اج دے خطاب وچ پتر میں یہی دسن آیا کہ مسلمان شادی کیوں کردے نہیں اور شادی کیوں ضروری ہے۔ اسلام رہبانیت نو، ایریمیٹزم نو، تبتل نو، تجرد نو، کموارا پن نو پسند نہیں کردا۔ اسلام دی یہ تبلیغ نہیں کہ دنیا نو چھوڑ کے سارے جھنجھٹاں تو پاک ہو کے بندہ سنیاسی ہو جائے، بن باس ہو جائے، جنگلاں چ نکل جائے۔
اور اللہ اللہ کردہ پھرے۔ اسلام ڈیمانڈ کردہ ہے، اسلام مطالبہ کردہ ہے کہ چس ایدے وچ چھڑے بھی کچھ نہ، رویں بھی دنیا وچ بیوی بچیاں دے وچ رہ کے رویں بھی اللہ دا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ رویں بھی دنیا وچ، دنیا داری بھی سامنے ہوئے، لیکن دنیا داری نبھاندیاں ہویاں، دنیا داری تو کنارہ کش ہو کے اللہ دا ایک اللہ دا ہو کے رہے۔ یہ اسلام تقاضا کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنواری رہن تو منع کیتا اور اس چیز نو ناپسند کیتا۔ گل کولو نہیں کر کے جاواں گا۔ اے جڑی حدیث مبارکہ پیش کرن لگا امام نسائی علیہ الرحمہ دی السنن کتاب النکاح وچ موجود ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال فرمانے مصطفیٰ، حکم مصطفیٰ سماعتاں وچ محفوظ کرنا، محظوظ ہومن تو بغیر اٹھ کے جان دی کوشش نہ فرمانا۔ ان سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا ان التبتل او کما حضرت جناب سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبتل تو، تجرد تو، بغیر بیوی تو، بغیر شادی تو، کلیاں رہن تو منع فرمایا ہے۔ کہ جی آمینہ دلال منع فرمائے تے جڑا نہ رکے وہ سچا مسلمان ہو سکدا۔ قبلہ توجہ کرنا، اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمایو۔ امام اجل امام ابو یعلا موصلی علیہ الرحمہ دی المسند شریف دار الثقافت العربیہ دا چھاپا کل جلدہ 14 الجزء الرابع پارٹ نمبر 4 یعنی جلد نمبر 4 پیج نمبر 38 حدیث دا نمبر 2042 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لو لم یبقى من اجلی الا یوم واحد لقیت اللہ جل جلالہ بزوجت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول شرارکم عذابکم او کما حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اسٹیٹمنٹ سماعت فرمایو۔ آپ فرماندے نے اگر میری زندگی مک جاوے، راتاں مک جاون، دن مک جاون، الا یوم واحد، میری ساری حیاتی دو، میری ساری لائف دو، بس کوئی دن رہ جاوے، only one day، صرف ایکو دن، الا یوم واحد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بس میری زندگی دا ایکو دن باقی رہ جاوے، لقیت اللہ بزوجت، پھر بھی میری یہ خواہش ہے میں اللہ نو اپنی بیوی دے نال ملاں، میں اس حالت وچ اللہ دا سامنا کراں، اللہ دے حضور، اللہ دے دربار وچ اس حالت دے کنڈیشن وچ پیش ہوواں کہ میری بیوی میری ووٹی میرے نال ہووے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ چوم کے صحابہ نے پوچھیا پیارے ابو ہریرہ مصطفیٰ دی قربت دا مزہ لٹن والا ہے، سانو اے تے دس تجرد تو تبتل تو اتنی نفرت اتنی کنارہ کشی تے ووٹی دے نال بیوی دے نال آخری ایک دن بھی تو اللہ دے ہاں جانا چاہنا ہے کہ میری ووٹی میرے نال ہوئے، میں بیوی والا ہوما، شادی شدہ لائف گزار چکیا ہوما، جان سکنے ہیں اتنی کنارہ کشی کنوارے پن تو کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رو پہ فرمایا میں نہیں سمعت رسول اللہ، میں اللہ دے رسول کو سنے ازی، عرشان دے راہی نے پروردگار دے ماہی نے ارشاد فرمایا زی شرارکم عذابکم، شرارکم عذابکم۔ ایک پاسے شیخ رشید نو رکھو، ایک پاسے اللہ دے پیارے نبی دی حدیث نو رکھو۔ میرے
نبی نے فرمایا شرارکم عزابکم، عزاب عازب دی جمع مکسر مذکر دا سیگا اللہ دے حبیب فرماندے نے کنوارے پن نو پسند کرن والے لوگ عازب بمانا کنوارا، لیکن اتھے مطلق کنوارا نہیں، وہ بندہ جڑا کنوارا رہن نو شادی شدہ لائف تے ترجیح دے وے، فوقیت دے وے تے کبھی میں شادی نہیں کردا میں تے کلیاں ہی رہنے۔ سرکار فرماندے نے ایسے لوگ میری امت دے اور میرے امتیوں تواڈے وچوں بدترین لوگ نے، نکاح کرن والے چنگے لوگ نے، نکاح کرن والے چنگے لوگ نے۔ بلکہ امام حیثمی نقل کردے نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد دے اندر صحابہ کہندے نے لعن رسول اللہ، اللہ دے پیارے رسول نے لعنت کی دی کچھ بندیاں تے اونا عورتاں تے جڑیاں مرداں دی نقل مار دیاں نے، اونا مرداں تے جڑے مرد ہو کے عورتاں دیاں ریساں کردے نے، عورتاں دا گیٹ اپ اوریات عورتاں دا چہرہ مورا عورتاں دا حلیہ عورتاں ورگا لباس پہن دے نے۔ پھر میرے نبی نے انہاں لوکاں تے لعنت کی تھی الذین یقولون لا نتزوج، جڑے بدبخت بندے کہندے نے اسی شادی نہیں کرنی۔ سوچ لے ذرا کہ اللہ دا حبیب لعنت کرے جہنم تو بچان والا کون ہوے گا؟ اللہ سانو تبتل تو تجرد تو پناہ عطا فرمائے، اللہ کریم سانو حضور دیاں سنتاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ شرارکم عزابکم دی بیس تے منوں کہنا چاہی دے معاشرے دے او لوگ گندے لوگ جڑے جان بوجھ کے شادی نہیں کر دے، جڑے جان بوجھ کے تجرد نو کنوارے پنو بیسٹ وے سمجھ دینے۔ قبلہ توجہ کرنا تے چنگے لوگ او جنہاں نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات دی روشنی وچ سرکار دی سنت نکاح نو اپنایا نہیں سمجھے۔ وہ انج سمجھو اس زمانے دے سب تو چنگے لوگ نبی نے نا تے نبیاں دی سنت نکاح ہے۔ قبلہ زبان سڑ جائے میری جے میں گل کولو کر کے جاواں، ترمذی شریف ابواب النکاح الرسول اللہ اس چیپٹر دا آغاز پیا ہوندا ہے، حدیث نمبر 1080 تلاوت کرن دا شرف حاصل کرن لگا وا۔ میرے آقا دی حدیث سنیو تے سر دھنیو۔ ان ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح او کما قال۔ آج تے ویسے بولن تو بغیر ہی پچھوں گردن تو پسینہ آ کے تے پیچھے کمر تے پہنچ گیا ہے، بولن تو بغیر ہی جدوں میں آ کے بیٹھا سا ادوں تے قبلہ گل اے کہ اج اگر میں تقریر نامی کردا صرف ایتھے آ کے بہ جاندا 10 منٹ تانوں زیارت کروا دیندا تے تہاڈی زیارت کر لیندا تے حق پھر بھی ادا ہو جانا سی، لیکن پھر بھی میں ارادہ لے کے آیا کہ میں 1.5 گھنٹے تو 1 منٹ بھی گھٹ تقریر نہیں کرنی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ارشاد مصطفیٰ سنیا جے، ہن پنجابی چ ترجمہ پیش کرن لگا۔ حضور ارشاد فرماندے نے اربع من سنن المرسلین، 4 things are from the sunan of messengers peace be upon them۔ سرکار فرماندے نے 4 چیزاں نبیاں دیاں سنتاں وچوں نے، 4 چیزاں نبیاں دیاں سنتاں وچوں نے۔ ایتھے مرسلین مانا مرسل دا اصطلاحی معنی نہیں لیا جائے گا کہ جڑی ایک کیٹیگری ہے نبیاں دی، مرسلین دا وہ معنی نہیں لیا جائے گا۔ ایتھے مرسلین مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن سارے نبیاں تے پیغمبراں تے رسولاں نو لیا جائے گا۔ جویں اللہ دا قرآن فرماندا ہے سلام علی المرسلین، آدم تو لگ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم السلام سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں تے سلام ہوئے۔
اسی طرح قبلہ ایتھے المرسلین تو مراد سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول، سارے مرسل نے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے نکاح دی عظمت و شان میرے نبی نے بیان کیتی ہے۔ فرمایا 4 چیزاں انبیاء و مرسلین دیاں سنتاں وچوں نے۔ حضور کیڑیاں کیڑیاں او 4 چیزاں؟ جملے تے توجہ کرے، توجہ ہے ساریاں دی۔ سرکار نے فرمایا الحیاء، حیا نبیاں دی سنت ہے، حیا نبیاں دی سنت ہے۔ والتعطر، خوشبو لگانا نبیاں دی سنت ہے۔ بس سواک، تنداں تے منہ وچ مسواک کرنا نبیاں دی سنت ہے۔ والنکاح، نکاح کرنا نبیاں دی سنت ہے۔ قبلہ نکاح سارے انبیاء دی بھی سنت ہے، انبیاء دے سید و امام آقا کریم لجپالا مینا دلال عبداللہ دے شہزادے دی بھی سنت ہے۔ قبلہ میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا، میں تے اللہ دا قرآن پیش کراں گا۔ اللہ دا پیارا کلام 13واں پارہ سورہ رعد دی آیت نمبر 38۔ اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب اے چھلے چھلے گیسواں والیا، سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اگرچہ گرمیاں دا موسم ہے لیکن تاجدار ختم نبوت دے غلام بیٹھے ہو۔ سانو سردیاں بھی کچھ نہیں کہندیاں، سانو گرمیاں بھی کچھ نہیں کہندیاں۔ قبلہ توجہ کرنا، آمینہ دلال نو مخاطب کر کے کائنات دا پروردگار و پالنہار خالق لا یزال ارشاد پیا فرماندے، رب بے نیاز ارشاد پیا فرماندے پیارے حبیب وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا اسی بھیجے رسولا رسول بھیجے اے پیارے حبیب من قبل کا تواڈے تو پہلے بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً جڑے تواڈے تو پہلے نبی تے پیغمبر تے رسول بھیجے نا انہاں نو اسی بیویاں وی دتیاں تے بچے وی دتے، انہاں نو اسی بیویاں وی دتیاں، انہاں نو اسی ذریتاں نسلاں اولاداں وی دتیاں۔ قبلہ ایتھے تقریر چھڈ کے ایک گل مینوں کہن دیو، اے بہت بڑی خوش نصیبی ہے اللہ بیوی دے وے، پھر بیوی دے پتن وچوں دے وجود وچوں سانو گلاباں ورگے بچے دے وے۔ قبلہ توجہ کرنا کتب وچ موجود ہے، ایک بزرگ سن ہیں تے بہت بڑے عالم سن، اللہ دے ولی سن، لیکن تجرد دی زندگی نو پسند کردے سن، شادی نہیں سن کردے، نکاح نہیں سن کردے، ہر ویلے اللہ اللہ کردیاں رہنا، رات بھی اللہ اللہ کردیاں گزار دینی، دل بھی رب رب کردیاں گزار دینا۔ مریداں نے کہنا بابا جی جان دی امان پائیے تے عرض کریے سرکار دی سنت یہ شادی کر لو، تے بابیاں نے گل اورے پرے کر دینی لیکن شادی نہ کرنی۔ ایک دیہاڑے بابا جی تہجد دی نماز وقت اٹھے نا، نماز پڑھ کے مریداں دے وچ بیٹھے تے رو کے کہندے نے کوئی رشتہ لب لو میں نکاح کرنا چاہنا۔ پترو کوئی رشتہ لب لو، اپنے واسطے کوئی ماں لب لو، میں تہاڈا روحانی باپ میں شادی کرنا چاہنا وا۔ انہاں آکھیا بابا جی اسی رشتے تے لب لے آواں گے لیکن سانو سمجھ نہیں آئی تہجداں ویلے اعلان کیتا جے شادی دا نکاح دا، سمجھ نہیں آئی دوپہر نو اعلان کر دے، اثر وقت کر دے، مغرب وقت کر دے، سانو تشویش نہ ہوندی بوقت تہجد اعلان کیتا جے، وجہ کی بن گئی؟ فرمایا پترو میں خواب وچ ایک منظر ویکھیا اے، میں سمجھیا واں او منظر اللہ دی طرفوں مینوں اشارہ رحمت بابا جی خواب وچ کی ویکھیا جے؟ فرمایا پترو میں خواب وچ ویکھیا دنیا تباہ ہو چکی، میدان حشر سجا دتا گیا، قیامت دا دہاڑا پل صراط سامنے میں، جنت دوزخ سامنے میں، جنت دیاں ہواواں چلدیاں چلدیاں جہنمیاں نو جہنم دیاں وادیاں وچ پٹخا رہیاں نے، جنتیاں دے فیصلے ہو رہے نے، اعمال نامے سجے کھبے ہتھاں وچ پھڑائے جا رہے نے۔ میں ویکھیا زباناں سک گئیاں نے، منہ وچوں لٹک گئیاں نے، گرمی محشر خدا دے جلال دا خوف ہے، ڈر دے مارے لوگ برگے حشیش دی طرح کانب رہے نے۔ میں ویکھیا اچانک میری نگاہ اٹھی، میں ویکھیا کچھ سونے سونے مکھڑیاں والے نوجوان نے جنہاں نے نور دیاں چادراں
نوراں دے لباس پائے ہوئے نے نورانی مکھڑیاں والے ہتھاں چ سونے تے چاندی دے برتن لے کے کسے نو کوثر دے جام پلا رہے نے کسے نو سلسبیل دے پیالے بھر بھر کے پلا رہے نے میں آکھیا او بیلیو میں تانوں نہیں دس رہا اتنا بڑا انسان میرے وال کوئی نہیں آندا ایک بچہ نوجوان میرے وال ویکھ کے مسکرا کے کہندے سوری بابا جی ساڈے وچ تہاڈا بچہ کوئی نہیں بابے نے آکھیا وجہ انہیں آکھیا اسی او مسلماناں دے بچے ہیں جڑے سنے بلوغت نو پہنچن تو پہلے نابالغ عمر وچ وفات پا گئے سا اسی اپنے ماں باپ نو لب لب کے سلسبیل دے جام پیش پہ کرنے قبلہ سچ سچ بولیو کو گل دی سمجھ آئی ہے پتہ چلیا وہ بزرگ نے کیا کہ بھئی میں شادی کرنی ہے میری اولاد ہوگے کم ہس دے بس دے ربو جی کم از کم مینوں بھی کوئی اتھے پانی پیان والا ہوگے ایک گل سمجھان واسطے کہی گئی ہے ویسے تے انشاءاللہ العزیز حضور دیاں سنتاں تے عمل کیتا ہویا تے کوثر دے جام بدست مصطفیٰ نصیب ہونگے کھول کے کہنے یار سبحان اللہ عالی وقار حضرات توجہ تے پیار نال سماعت کرنا اللہ فرماندا ہے اسی نبیاں نو بھیجیا تواڈے تو پہلے پیارے حبیب انہاں نو بیویاں بھی دتیاں تے بچے بھی دتے ہن کئی بندے سوچن گے سارے نبیاں دی گل کری اوندے نے حالانکہ اسی تے سنیا ہے کہ نہ حضرت گل یاد ہے میں کی کر رہا سا تسی سوچو گے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی شادی نہیں کیتی تے سانو پتہ ہے سانو عالمہ کولوں سب خبر ہے کہ بھئی حضرت یحییٰ نے بھی شادی نہیں کیتی قبلہ واقعی یہ کوئی شک نہیں نو ڈاؤٹ لا رہی حقیقت ہے حضرت یحییٰ نے شادی کیتی قرآن فرماندہ ہے انہاں دی شان وچ سیدہ و حسورا وہ سردار بھی سن اور حسور سن یعنی عورتاں طاقت ہون دے باوجود عورتاں تو احتراز اور پرہیز کرنا لے سن پرا رہنا لے سن بات سمجھ بھی چاہیے لیکن کیوں شادی نہیں کیتی حضور فرماندے نے کہ انہاں دی خاصیت سی انہاں نو اللہ پاک نے حسور بنایا طاقت دے باوجود استطاعت دے باوجود اللہ نے انہاں نو عورتاں تو پرے رہن والا پرہیز کرن والا بنایا سرکار نے فرمایا تواڈے چوں جائز نہیں کسے نو کہ اللہ دے نبی دی ریس کر کے اپنی کوشش نال حسور بن جائے اسی شادی کران گے انہاں نے شادی نہیں کیتی اے انہاں دی علامہ صاحب فضیلت ہے اسی سرکار اور سارے انبیاء دی سنت عمل کرنے ہیں ساڈی فضیلت ہے اور حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر ابن مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی لیکن قبلہ توجہ کرنا کتاب الفتن امام نعیم بن حماد مروزی علیہ الرحمہ نقل کر دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا تو تشریف لے گئے نا آسمانہ وال زندہ اٹھا لے گئے آپ دی عمر سی 33 ایئرز تے قرب قیامت وچ سرکار فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آن گے شادی بھی فرمان گے آپ دے بچے بھی ہون گے لو جی قبلہ اعتراض ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے شادی نہ کرن دی وجہ عالمہ نے اے لکھی ہے کہ اس زمانے دیاں عورتاں اس لائق نہیں سن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ووٹی بن سکن نالے موقع ہی نہیں ملیا آپ جوانی چیز آسمانہ تے تشریف لے گئے قبلہ توجہ کرنا ذرا اسی زندگی اونج گزارنی ہے جویں اللہ دے نبیاں نے گزاری ہے جویں نبیاں دے شہنشاہ نے گزاری ہے سرکار نو چھڑ کے کوئی بندہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بوستان شریف اندر موتی پھیرو دیتے قلم اٹھایا تے قلم توڑ دیتے کہندے نے خلاف پیمبر کسے رہ گزیدن مصدر پرشین لینگویج ایدہ معنی ہوندہ ہے چانا اختیار کرنا پسند کرنا اور گاف دی زبرنل گزیدن دا معنی ٹسنا ہوندہ ہے مارنا ایک گزید لفظ واحد مذکر غائب دا سی گئے خلاف پیمبر
پیمبر کسے رہ گزید خلاف پیمبر کسے رہ گزید خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید مپندار سادی کہ راہ صفا تو وہاں رفت جز بر پہ مصطفیٰ۔ شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ سرکار دے خلاف چلے کسی رستے تے سنت مصطفیٰ دے اپوزٹ رستے دا مسافر بن جائے کہندے نے انہوں منزل نہیں لبنی او تکے ٹھڈے رستے چی کھاندہ رہے گا رستے چی جنگلاں تے بیابانہ تے ویرانیاں چ رول کے مر جائے گا کیونکہ منزل تے اس خوش نصیب بندے دے ہی قدم چم دی ہے جڑا محمد دی غلامی والے رستے دا راہی ہوندہ ہے۔ سلامت اچھا بیٹھ قادری صاحب ایک باری میں نعرہ لانا چاہنا تسی لواؤ جواب میں دینا ہے کلے نے کبو ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد قبلہ توجہ کرنا شیخ سادی علیہ الرحمہ کہندے نے خیال بھی نہ کریں اے سادی پندار یا پیدی زیرنل پندار فارسی وچ خیال نو کہندے نے ادنل میم لگیے لہذا سیگا نحیے کہندے نے سادی خیال بھی نہ کریں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی راہ سنت نو حضور دے اسوہ حسنہ نو چھڑ کے کوئی بندہ منزل پا جائے ایڈا ہنیر نہیں ہو سکتا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت والے رستے تے چل کے ہی بندہ منزل مقصود تک راہ جنت دا مسافر بن کے منزل بہشت تک پہنچ سکتا ہے۔ قبلہ توجہ کرنا ذرا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت جن نے نکاح والی سنت تو منہ موڑیا سرکار دا کی لگ دے میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا۔ صحیح البخاری شریف وچوں حدیث نمبر 5063 پڑھاں گا ایک دہاڑے 3 مصطفیٰ کریم دے صحابے سرکار کائنات دے دربار گہربار اندر حاضر ہوئے آکے یسألون عن عبادت النبی سرور کائنات دی عبادت دے بارے سوال کرن لگے سرکار دا دن کیویں گزر دے مصطفیٰ دی شب کیویں گزر دیئے صحابہ نو جدوں ازواج مطہرات امہات المومنین کولوں پتہ چلیا سرکار دے قریب رہن والے صحابہ تو پتہ چلیا حضور دا دن کیویں گزر دائے سرکار دی رات کیویں گزر دیئے اس سر پکڑ کے تینوں صحابی سچے سرکار دے صحابہ غلام آہا سر پھڑ کے بہ گئے تے نتیجہ پتہ کی کڑیا سرکار دی تفصیل عبادت سن کے سر پھڑ کے بہ گئے مسجد نبوی وچ تے پتہ کی کہن لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ او ساڈا مدنی آقا نال کی تعلقی مقابلہ اسی حضور دے مقابلے تے نہیں نہ آ سکدے اوے اسی امتیاں آمنہ دا لال نبی ہے اسی گناہگاراں او سید ابرار ہے انہاں نوں تے قرآن وچ اللہ نے مخاطب کر کے فرما دیتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر آمنہ دیا جنات تیرے صدقے نال اللہ چاہندا ہے تیرے اگلیاں دے گناہ بھی بخش دے وے تیرے پچھلیاں دے گناہ بھی بخش دے وے کہ وہ بندی تے
اہل حدیث حضرات نے ترجمہ کیتا سورۃ الفتح دی آیت نمبر 2 جے جدا دل کرے کڈ کے ویکھ لے 26واں پارا جے میں کوئی جھوٹ تے نہیں بول رہا اے ساڈی مسجد وچ دیوبندیاں دے ترجمے پئے ہون گے اہل حدیثاں دے فرقہ واریت تے میں لعنت پانا قبلہ ترجمہ اٹھا کے دیکھو ترجمہ پتہ عالماں نے کی کیتا دیوبندی عالماں نے اور اہل حدیث عالماں نے اللہ دی قسم 11ویں دا میلاد دا رولا نہیں یہ رولا اصل اے وے او بخت اپو اپنے عالماں نے ترجمہ کیتا اے پیارے نبی اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تیرے اگلے اور تیرے پچھلے گناہ معاف کر دے مولویوں حد نہیں ہو گئی یار وہ جڑا نبی آپ گناہگار ہوئے ساڑھے گناہ کی بخشوائے گا وقت کٹ دیتے بریلی والے مرشد نے آپ نے کنز الایمان شریف ترجمہ کیتا پیارے محبوب اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے سبب آپ کے پچھلوں کے گناہ بھی بخش دے آپ کے اگلوں کے گناہ بھی بخش دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہے کسے دا ایڈا سونا نبی تے وکھاوے اے میرے نبی دی شان فتاوی رضویہ شریف دے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قدر تفصیل بیان کیتی اسی مسئلے دی آپ کہندے نے نبی پاک دے پچھلیاں اگلیاں تو مراد پتہ کیے نبی پاک دی اماں میں نہ تو لگ کے ماں حوا تی کر نبی پاک دے بابا عبداللہ تو لگ کے بابا آدم تی کر نبیاں تے رسولہ نو کڈ کے وہ جیدے کولوں خطا دا ارتکاب ہویا محمد دے قدمہ دا صدقہ اللہ نے بخشش دا وعدہ کر لیا مصطفیٰ جان رحمت دی اولاد سرکار دی آل اور سرکار دی قیامت تک دی سچی امت سچے غلامہ دی بخشش دا اللہ نے حضور دے صدقے وعدہ کر لیا حضور دے قدمہ دے قریب بھی گناہ نہیں آ سکدا بیٹے ساڈا عقیدہ تے وے ساری دنیا دے لوکاں نو حکم وے لوکو گناہ دے قریب نہ جایو لیکن گناہ نو حکم خبردار رک جا مینا دے لال دے قریب نہ جامی خبردار محمد دے قدمہ دے نیڑے نہ جامی تینوں اجازت نہیں ہو کہ میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت وچ ترجمہ کیتے کہ ایک ساڑھے جسماں دا جون دے مہینے اس تو اچھا خطاب تے نہیں ہو سکدا یار ایک ساڑھے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہاں دے نال اللہ کریم اس بچے نو اویس رضا قادری نو اے دی ویڈیو مینوں اے دے بابا نے وکھائی ہے اے بچہ مستقبل دا نقیب بھی جے نعت خواں بھی جے عالم بھی جے خطیب بھی جے انشاءاللہ اللہ ساڈیاں آئندہ نسلاں نو حضور دی شریعت دا سچا عالم بنائے مسکرا کے میرا ساتھ دیو ذرا ایک ساڑھے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہاں دے نال ایک ساڑھے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہ ایک ساڑھے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہاں دے نال ایک ساڑھے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہاں دے نال تے او معصوم عن الخطا اللہ دی قسمیں ساڑھے آقا دی ریش نہیں اظہر عباس قادری میرا مرید ہے ایدی پاپی بیمار ہے یا غالباً دی رشتے چ کوئی عزیزہ بیمار ہے محمد اکرام دی بیوی اللہ کریم جل شانہ لمبی زندگی دے وے بچیاں دے سر تے سلامت رکھے آمین کہہ دیو جتنے بندے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے شاہ کوٹ تے بہترین خطیب نے میرے مرید محمد عثمان قادری دے ریلیٹیوز نے نام جناب حضرت علامہ مفتی محمد یونس صاحب تریائی دامہ اقبالہ
بہو بیمار نے اللہ کریم صدقہ مصطفیٰ دی آل دا شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ایک ساڈے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہ ایک ساڈے جسماں دا وال لبڑے آئے گناہاں دے نال تے او معصوم عن الخطا رب دی قسم ساڈے آقا دے ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا نہیں او ٹھہرے حبیب خدا بخدا ساڈے آقا سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس نہیں جے کوئی کمینہ چوڑا قادیانی آ جائے نا اے شیخو پورا دے وچ رائفلاں دے زور تے کلاشن کوفاں دے زور تے اپنی قادیانیاں دی بی بی لے آ کے تے کہندے نے اسی مسلماناں دے قبرستان چ دفن کرنا ہے او بغیر تو نبی بٹا لیا جے قبرستان نہیں بٹاندے جنہ دے ہاتھ تھلے نے مینوں حیرانگی ہے تواڈے تے یار زندہ باد زندہ باد زندہ 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 قبلہ توجہ کرنا گلہ میرے کل بہت زیادہ تے وقت میرے کل تھوڑا میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی گناہاں تو معصوم نے صحابی مسجد نبوی شریف وچ بیٹھے کہندے نے سرکار دے صدقے نال اگلیاں پچھلیاں دے گناہ اللہ معاف کرن دا وعدہ پیا کردا ہے حضور دے قریب تے گناہ آ ہی نہیں سکدا پھر بھی نبی پاک اتنیاں عبادتاں کردے نے ہن تینوں بندے آپس چ اللہ نال وعدہ کرن لگے تے آپس ایک دوسرے نو مخاطب کر کے پتہ کی کہہ رہے نے ایک بولیا one of them said فقال احدهم انہاں چو ایک بندہ بولیا ایک صحابی گویا ہوئے کہن لگے انا اصلی اللیل ابدا میں رات سویا ہی نہیں کرنا میں بستر لپیٹ کے رکھ دینے ساری رات اللہ دی یاد ہوے گی تے میرا مصلی ہوے گا میں ساری رات نماز وچ گزار دیا کرنی ہے میں شب زندہ دار ہو جانا ہے تے دوسرا بولیا پتہ کی کہنے لگا اسامہ بیٹے کہندے دوسرا صحابی تیرے میرے ورگا بندہ نہیں صحابی کائنات تے بہترین لوگ نبی تے نبیاں تو بعد بہترین لوگ مصطفیٰ دی آل مصطفیٰ دے اہل بیت تے سرکار دے صحابہ صدقے جاواں صحابی کہندے میں بھی وعدہ کرنا وا اللہ نال انا اصوم الدہر بلا افطر آج تو بعد میں روزہ رکھیا کراں گا میں ایام تشریق یوم الضحیٰ اور یوم الفطر نو کڈ کے ممنوعہ دناں نو کڈ کے میں سارا سال روزے رکھیا کراں گا تیسرا بندہ کی بولیا کہنے لگا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا آج تو بعد میں عورتاں تو دور رہیا کراں گا حتیٰ کہ میں شادی ہی نہیں کرنی جدوں اتنیاں گلاں تناں نے کر لیاں نا فجاء رسول اللہ الیہم ادرو آمنہ دا لال انہاں دے قریب آ گیا سرکار کائنات نے صحیح بخاری دی حدیث نہ ہوئے حدیث دا نمبر قبلہ 5063 نہ ہوئے لفظ اے نہ ہومن اے میرا کپڑا گلے چپا کے میں نترہو کے بازار چ کھڑ سکتے ہو کہ لفظ اے ہومن پھر دعوت فکر دینا گندے عقیدے تو توبہ کرو جڑے بندے کے اندر محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نے بخاری دی حدیث نمبر 5063 نبیاں دے سردار گھروں آئے آ کے فرمایا آنکھیں چاک پا کے ہاں بھئی او جوانو انتم الذین قلتم کذا و کذا اے گلاں کیتیاں جے نا
قبلہ گل سمجھ بھی چاہیے اسی ایتھے بیٹھ کے وداؤٹ مائک وداؤٹ سپیکر گل کر رہے ہوئیے میں انہاں بندیاں نال گل بات کر رہا ہوں سپیکر تو بغیر تواڈے چ کوئی بندہ باہروں آوے قسم چوک کے دسو انہوں پتہ لگ جائے گا اسی کی گلاں کیتیاں نے پر آمینہ دے لال نو تے پتہ لگ گیا نا اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال حضور نے ساریاں گلاں سن لیاں تائیں تے پھر اسی سنی برملا ڈنکے دی چوٹ تے اپنا عقیدہ بیان کرنے حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ وہ روز حشری شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا حلیہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشری شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں مل کے یار سبحان اللہ آمینہ دلال تشریف لے آئے انہوں نے گلاں کر لیاں سن سرکار بعد وچ آئے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا بخاری شریف پڑھ رہا ہوں بیٹے حضور نے فرمایا اے گلاں کیتیاں جن صحابہ سننا مکرے نہیں انہوں نے آکھیا جی حضور اسی یہ گلاں کیتیاں نے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا تواڈے چوں ایک نے آکھیا میں ساری رات مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاں گا میں آنکھ نہیں لاواں گا میں بستر رکھ دیواں گا لپیٹ کے چھوڑ دیواں گا فرمایا دوجے نے آکھیا سارا سال روزہ دار رہا کراں گا میں چھٹی نہیں کراں گا تے تیسرے نے آکھیا میں عورتاں دی قربت تو پناہ منگنا وا حتیٰ کہ میں شادی ہی نہیں کراں گا میرے نبی کریم نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا او میرے سچے صحابہ اے میرے سچے امتیو تسی اللہ کولوں ڈر دے ہو نا تے سارے کام تاں کر دے ہو کہ اسی اللہ کولوں بہت ہی ڈرن والے بن جائیے فرمایا اما واللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ مل کے کہنے سبحان اللہ توجہ ہے سارے آدھی حضور نے کی ارشاد فرمایا اما واللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ by Allah I am more submissive to Allah and I am more afraid of Allah than you تسی اللہ کو ڈرن واسطے کہہ رہے ہو نا نماز کی رات گزاریا کرنی سال بھر روزے ہی رکھیا کرنے نے شادی نہیں کرنی تو میں تے سید المتقین میں تے تواڈے چوں سب تو بہتا اللہ کو ڈرن والا ہاں حضور کی مطلب فرمایا ویکھو نا میں سید المتقین لیکن انا اسلی و ارقد میں راتی سونا بھی ہاں پر اکھ بھی لانا وا آرام بھی کرنا وا حتیٰ کہ
ادھروں صدا آندی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ماہیا ساری رات نہ جاگیا کر، ساڈی رحمت نو دکھ نہ دیا کر، محبوبہ تھوڑا جیا ریسٹ بھی کریا کر، آرام بھی کریا کر، ادھی رات کھلوئیں گا اسی تاوی قبول کر لانگے، جی ادھی تو تھوڑا جیا گھٹ نماز پڑھیں گا تاوی ثواب پورا ہی دے چھڑا گے۔ میرے نبی نے فرمایا انا اصوم و افطر، ویکھو میں روزہ بھی رکھنا وا، میں چھٹی بھی کرنا وا، فرمایا انا اتزوج النساء، او لوگو شادی نہ کرنا تقوی نہیں، میں تقوی گزاراں دا سردار تے امام، میں بھی تے شادیاں کرنا وا، فرمایا شادی کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ لوگوں جن نے میری سنت تو منہ موڑیا، he is not from me، وہ میرا کچھ نہیں لگتا میرے بچوں نہیں، وہ میرا امتی نہیں، میں اودا نبی نہیں، وہ میریاں سنتاں تے عمل کریا کرو۔ میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حسین سنت نکاح، بلکہ گل لگے ٹوراں قبلہ توجہ کرنا، سنن ابن ماجہ شریف وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں گا۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی وتزوج فإنی مکاثر بکم الامم او کما قال۔ توجہ کریو، میرے آقا کریم فرماندے نے، قادری صاحب غور کریو میرے جملے تے اور بانڈ پایو، جڑے بندے ٹی وی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرے تے تواڈے کریم نبی دی حدیث مبارکہ دوبارہ سماعت کرنا۔ حضور فرماندے نے النکاح من سنتی، نکاح میریاں سنتاں وچوں ایک سنت ہے۔ باہر والے بھی بولیں گے نکاح میریاں سنتاں وچوں ایک حسین سنت ہے۔ فمن لم یعمل بسنتی، اور جن نے میری یہ سنت عمل نہ کیتا فلیس منی، حضور فرماندے نے او میرے وچوں نہیں، میں او دا رسول نہیں، او میرا امتی نہیں، او میرا کچھ بھی نہیں لگدا۔ اگلی گل تے غور کرنا چاہیے، فرمایا وتزوجوا، میرے امتیو شادی کرو۔ ملالہ کہندی ہے I don't understand why people get married، وہ کہندی ہے کاکی کہندی ہے منو سمجھ نہیں آندی کہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں، وہ اسی پتہ نکاح کیوں کرنے ہیں، کیونکہ آمینہ دے لال نے فرمایا تزوجو، امتیوں نکاح کرو، وہ اسی گل یوسف زئی ملالہ دی نہیں مننی، آمینہ دے لؤلؤ لالا دی مننی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار فرماندے نے گیٹ میریڈ تزوجو، میرے امتیو تسی نکاح کریا کرو۔ پتر میرے بل ویکھ، حضور دا حکم سن، فرمایا تسی نکاح کریا کرو۔ اللہ دی قسم سرکار نے جڑی وجہ بیان کی تھی، وجہ پڑھ کے اے ٹھر جاندا ہے بندے دا۔ حضور نے فرمایا نکاح کریا کرو کیونکہ فإنی مکاثر بکم الامم، فرمایا I will boast from your great numbers، قیامت دے دن میں تواڈی بہتی تعداد تے فخر کرانگا۔ میں جڑے کالجاں تے یونیورسٹیاں جو بچے سکول تو ٹائم نال چھٹی کر کے ظہیر شاہ ہاشمی دی سپیچ سنن واسطے آندے ہو، جملے تواڈے نام کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماندے نے تواڈے گریٹ نمبرز تے تواڈی عظیم تعداد تے مینوں مان ہوے گا۔ کی مطلب تسی شادیاں کرو گے، تواڈے بچے ہون گے، میری امت ودے گی، قیامت دے دن مینوں تواڈی تعداد تے مان ہوے گا۔ اوے اونے ہی بندے سارے نبیاں دیاں امتاں دے ہون گے، انہاں ساریاں نال ود کے میں کلے محمد دی امت دے ہون گے۔
قبلہ توجہ تے پیار نال اگلے حقائق سماعت کرنا. میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا امتیو شادی کریا کرو. اور قبلہ اگلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف وچوں پڑھن لگا ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع منکم فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء او کما قال. سرکار نے ملت اسلامیہ دے نو عمر نو خیز لڑکیاں نو جڑے بالغ ہوندے نے حضور نے نوجواناں نو حکم دیتا. قبلہ صاحب مرقات المفاتیح نے لکھیا المنجد والا بھی لکھ دے شباب جمع شابن دی تے شابن عربی زبان چ بالغ ہون تو بعد 3 سالاں تو پہلے نوجوان نو کیا جاندا ہے. سرکار نے ملت اسلامیہ دے نو عمر لڑکیاں نو نوجواناں نو خطاب کیتا. سرکار فرماندے نے من استطاع منکم الباءة فلیتزوج او تواڈے وچوں جنوں اللہ نے توفیق دتی او شادی کر لوے. حضور فائدہ کی ہوے گا فرمایا فإنه اغض للبصر او نکاح نال بندے دی اکھ چک جاندی ہے. بندے دی اکھ وچ حیا ہوندا ہے نکاح دی بدولت. حضور فرماندے نے واحسن للفرج او لوگو نکاح بندے دی بلندی کردار دی طہارت کردار دی حفاظت کرن والا عمل ہے. فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ whoever cannot afford it اور جڑا بندہ انہوں افورڈ نہیں کر سکدا جڑا متحمل نہیں ہو سکدا جڑا بندہ دی طاقت و قوت نہیں رکھدا فعلیہ بالصوم دے واسطے روزہ ہے فإنه له وجاء کیونکہ روزہ او دے کردار دی طہارت دی حفاظت کرے گا. جنہاں نو اج دی تقریر پسند آئیے بولن گے. قبلہ توجہ کرنا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجواناں نو خطاب کیتا. اور امام ابن حجر مکی حتمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی زبان دی کتاب الافصاح ان احادیث النکاح اے دے وچ حدیث پاک موجود ہے جدوں سرکار دی امت دا حضور فرماندے نے کوئی نوجوان لڑکا شادی کردا ہے نا نکی عمر چ بالغ ہون تو بعد جدوں کوئی بچہ شادی کر لیندا ہے شیطان اپنے سر چ مٹی پاندا ہے روندا ہے چیخدا ہے تے پتہ کی کہندا یا ویلہ آسما منی دین ہو. افسوس افسوس ایس نوجوان نے میرے کولوں اپنا دین ایمان بچا لیا ہے. چھوٹیاں عمرہ چ شادیاں کریا کرو بچیاں دیاں. اے قبلہ کئی برادریاں چ رواج 40 سالاں تک بچیاں دی شادی نہیں کردے. اللہ دی قسم گندا رواج ہے. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے فرمایا جنازہ تیار ہوئے تے چک کے قبرستان کھڑن وچ دیر نہ کرو. نماز دا وقت ہو جائے ادا کرن وچ دیر نہ کرو. بچی جوان ہو جائے ہاتھ پیلے کرن وچ دیر نہ کرو. دیاں والیو انہاں حدیثاں تے عمل کرن دی کوشش کرو. میں کی کہی جانا توجہ کرنا ذرا اپنیاں بیٹیاں دے ہاتھ ٹائم تے پیلے کرو اس تو پہلے کہ انہاں دیاں زلفاں وچ چاندی اتر آئے. رشتہ کرن والے بندے منہ پرت کے چلے جان. جی عورت دی اس بچی دی عمر بیت گئی نوکریاں دے لالچ وچ کمائیاں دے لالچ وچ اپنیاں بیٹیاں نو ماں باپ دے در دی دہلیز تے بڑھیاں نہ کرو. میں قربان جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بار بار حکم دیتے. اور ایک گل پتر ہور کہنا چاہواں گا اے جیڑا بدبخت منڈا میری کسے بہو بیٹی نو دھی بہن نو تنگ کرے فون تے آکھے کہ آ فلانے کالج دی نکر تے ملیے آ فلانے ہوٹل چ ملیے خدا دی قسم جُتی پھڑ کے درگت بنا اس پہ غیرت دی اونوں کہہ کہ تینوں میرے نال محبت ہے اپنے باپ نو بھیج اپنی ماں نو بھیج مینوں ووٹی بنا کے نال لے جا.
قبلہ حضور دی حدیث پڑھن لگا وا مشکات المصابیح وچ موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرا للمتحابین مثل النکاح او کما قال آمینہ دے چندہ نے ارشاد فرمایا تو پیار کرن والیاں دے درمیان پیار موبائلاں تے رات رات ساری گزارن والے بچے میرے وال توجہ کریو جنوں تسی لو دا نام دیندے ہو عشق دا نام تانوں پتہ ہی نہیں پتر عشق کس چڑیا دا نام ہے تسی تے عشق دی خوشبو نہیں سونگی اجے تانوں پتہ کی ہووے عشق دا مزہ پوچھنا ہی تے جناب ایوب نبی کول پوچھ عشق دا مزہ پوچھنا ہی تے مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دی بارگاہ وچ سجدے کرن والے نبی یونس کولوں پوچھ عشق دا مزہ پوچھنا ہے اوئے آرے نال جسم چروا کے اللہ دیاں ضرباں لان والے حضرت زکریا کولوں پوچھ عشق کی ہوندا ہے پوچھنا ہی تے حبشی بلال کولوں پوچھ عشق کی ہوندا ہے پوچھنا ہی تے شہزادے علی اکبر کولوں پوچھ عشق کی ہوندا ہے شہزادے علی اصغر کولوں پوچھ عشق کی ہوندا ہے نبی دے دل دے چین کولوں پوچھ علی دے بچڑے حسین کو ہووے عشق کی ہوندا ہے آتے نو ظہیر شاہ ہاشمی دس عشق کنوں کہندے نے میرے نبی نے فرمایا دو عشق کرن والے دو سچی محبت کرن والے بندیاں دے اندر نکاح نالوں ود کے پاکیزہ چیز ویکھن چی نہیں آئی ہوش وچ بیٹھے ہو سارے بندے گرمی تے نہیں لگ رہی ویسے تسی کلا سن رہے ہو بولتے میں ہی رہا ہاں تسی تے مٹھا مٹھا سبحان اللہ پہ کہندے ہو کی کہہ رہے ہیں میں قبلہ حضور ارشاد فرماندے نے دو محبت کرن والے جوڑے کڑی منڈے نکاح تو ود کے پاکیزہ سونی تے ستھری چیز نہیں ویکھن چاہیے واہ جی واہ ماشاءاللہ حضور پاک دے نام دے جی انہوں نے پیسے پیش کیتے نے اے بابا جی دی خواہش ہوندی ہے ایک دفعہ میرے کان وچ کہندے نے کہ بھئی تسی ساریاں دے نام لیندے ہو میرا نام کیوں نہیں لیندے تے میں انہاں نوں پوچھیا نام کی ہے تہاڈا کہندے نے پیسے میں نہیں بھیجدا کوئی ہور بھیجدا میں کہا بھیجن والے دا نام کہندے نے مینوں بھی نہیں پتہ تے اے او جے بابے بخشیاں روحاں اللہ دی قسم بخشیاں روحاں اے او جے بابیاں نال پیار کریا کرو راہ چل دے کوئی گڈی چ وج جائے موٹر سائیکل چ کوئی بزرگ وج جائے بس چ بیٹھے ہو سیٹ مل کے چودھری بن کے لٹھے دا کلف والا سوٹ پا کے کوئی بزرگ ماں آ جائے کوئی بزرگ بابا آ جائے اٹھ کے کھلو جایا کر سیٹ دے دیا کر راج کوئی بابا بڑھا سائیکل تے جا رہا ہوئے گرمی دا موسم ہوئے کوئی ٹھنڈے پانی دی بوتل شوتل لے کے پلا دیا کر سرکار کائنات نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں سے حسن سلوک نہ کرے ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اونچی آواز سے سبحان اللہ میں تو دو پیار کرن والیاں دی گل سنا رہا ساں جے تسی چاہو ویسے پسینے چ میں ڈوب گیا دل تے میرا کردا ہے میں تقریر بس کراں لیکن اگر تسی چاہو تے میں تانوں قرآن پاک چو پیار کرن والیاں دی ایک کہانی نہ سناواں ہائے ہائے قسمیں ایمان تازہ ہو جاندہ ہے جدوں جدوں بندہ داستان محبت پڑھ دے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کدی کھوچ سٹے گئے کدی منڈیاں چ فک دے رہے کدی زلیخا نے ارادہ گناہ کیتا کدی الزام لائے کدی جیلہ چ سٹے گئے پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا سر تے مصر دا تاج پیراں تھلے مصر دا تختے پیراں تھلے تختے تے کالیاں کالیاں واللیل کالیاں نبوت والیاں زلفاں دے ہوتے شہنشاہی دا تاج قبلہ توجہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام لگایا سی بی بی زلیخا نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے جیل کٹی عرصے جیل وچ گزارے پھر جدوں بادشاہ مصر بن گئے ہاں اللہ نے عزتاں دتیاں شاہی لباس پایا امام غزالی تفسیر سورہ یوسف وچ نقل پہ کر دینے شاہی لباس پایا شاہی پاپوش پائی شاہی تاج سر تے رکھیا شاہی جوڑا پہن کے تے اپنی شاہی سواری تے بیٹھ کے اپنے نوکراں چاکراں دی فوج نو نال لے کے اپنے بابا حضرت یعقوب نو ملن واسطے چلے نے ادھروں اے عالم ادھروں بی بی زلیخا اکھاں دا نور
دور چلا گیا ہے، کمر خمیدہ ہو گئی ہے، ہڈیاں نے ماس چھوڑ دیتا ہے، حسن و جمال نے خیر باد کہہ دیتا ہے، جوانی چلی گئی، یوسف یوسف کہہ دیا، ساری جوانی گزر گئی اور زندگی دیا روڑ کا رانائیاں ختم ہو گئیاں، جنگل وچ لاٹھی لے کے پئی ٹر دیئے، کنے چواز پئی، حضرت یوسف بن یعقوب دی سواری پئی آن دیئے، لاٹھی سٹ کے سر سجدے وچ رکھ کے کہن دیئے، اے کائنات دے ربا، اے یوسف نو تخلیق کرن والیا، میں بجڑی ہو گئی، میری اکھاں چٹیاں ہو گئیاں، میری خمر خمیدہ ہو گئی، ربا میں یوسف کو لو یوسف نو ہر دم منگ دی رہی، میری چھولی وچ میرا محبوب نہ پیا، ربا جے یوسف میں نو اپنا آپ نہیں دے سکتا تے نہ دے وے، تو تے یوسف نو بنان والا ہے، تو تے میں نو یوسف دے سکنا ہے نا۔ تے مینوں یوسف پیغمبر دے سکنا ہے نا، مولا میں تیرے کولوں ہور کچھ نہیں منگدی، مینوں یوسف دے دے۔ رب کریم نے فرشتے نو بھیج دیتا، فرمایا زلیخا نے کیڑا روز روز ساڈے کولوں منگنا ہے، جا پیارے یوسف نو کہہ دے سواری دیاں واگاں موڑ لین، ادھر نو ٹر پین۔ حضرت جناب یوسف نو پیغام دیتا جبریل امین نے، عرض کیتا ہے پیغمبر دے بیٹے پیغمبران دا پوتر ہیں، کرم کمان دا ویلائی، ادھروں دی اپنی سواری ہک کے ادھر نو کر لے، کیونکہ رستے وچ کوئی اپنا کھلوتا ہے، ہو دے نال کچھ پیار والیاں گلاں کرنیاں نے، اللہ دا حکم ہے۔ حضرت یوسف نے باغاں کھچ لیاں، غلاماں نے مہاراں موڑ دیتیاں، حضرت یوسف مائی زلیخا دے کول پہنچے، فرمایا نما یمننتی تو کون ہے، ماں حاجتو کی تیری کی ضرورت ہے، کہندی یہ قریب آ کے یوسف منو پہچانیا نہیں دے، میں تاڑے عشق وچ چلی ہون والی زلیخا وا، میں زلیخا وا، آخر تو زلیخا ہے، ہاں ہاں پیغمبر زادیا میں زلیخا وا، تیریاں شانہ میں ویخ نہیں سکتی، تیریاں ٹورا میں ویخ نہیں سکتی، پر میں نو سنائی دے رہیاں نے باز گشتا، اللہ نے تینو پیغمبری تو نواز دیتا، اللہ نے تینو بادشاہیاں تو نواز دیتا، اے پیارے یوسف مبارک ہوئے، میں تیرے تے بڑے الزام لائے، میں شرمندہ وا۔ حضرت یوسف کریمہ دے کریم پتر نے مسکرا کے فرمایا چھٹ زلیخا ماضی گزر گیا، اگلے زمانے دا سوچ، منگ کی منگنا چاہنی ہے، رو کے کہندی ہے یوسف میں اللہ کو لو تینو منگے ہے، منو اپنی ووٹی بنا لے۔ حضرت یوسف نے دیکھیا، دیکھ کے فرمایا زلیخا اکھاں تیریاں نہ رہیاں، ہڈیاں تیریاں چٹک گئیاں، باز تیرا لٹک گیا، جوانی تیری ٹر گئی، شباب تیرا چلا گیا، نالے تو کافر، میں مومن ہی نہیں اللہ دا نبیاں، تو میری ووٹی کیویں بن سکنی ہے۔ جبریل نے قدم چوم کے آکھیا او جانے لاج پالا کریمہ دے کریم پتر تو ہاں کر، اللہ فرماندا ہے جوانی بھی اسی دے مانگے، اکھاں دا نور بھی اسی دے مانگے، ایمان بھی اسی دے مانگے، ووٹی بھی اسی بناوا۔ قبلہ توجہ ہے سارے دی، جنی زور لا کے میں باقیہ بیان کر رہے ہیں اتنی زور لا کے کہنے سبحان اللہ۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام دا بقول امام غزالی، حضرت یعقوب نبی علیہ السلام نے پیغمبران دے پیغمبر پتر نے اپنے بیٹے دا نکاح پڑھا دیتا جناب زلیخا دے نال، اسی واسطے مفسرین فرماندے نے حضرت بی بی زلیخا تے تبرہ نہیں کرنا، انہاں نو گالی نہیں دینی، نعوذ باللہ انہاں تے مزاق والی انگلی نہیں اٹھانی، پبتی نہیں کسنی، کیونکہ او پہلا جو بھی ہویا انہاں دے جاہلیت والی
والے زمانے کفر دیاں غلطیاں سن جدوں ایمان لے آندا نبی دی بیوی بن گئی اللہ راضی ہو گیا حضرت بی بی زلیخا حضرت یوسف دی دلہن بن کے شب عروسی حجلے عروسی وچ آ کے بیٹھ گئیاں عروسی جوڑے وچ سمٹیاں بیٹھیاں نے جوانی آ چکی ہے اکھاں آ چکیاں نے عہد شباب لوٹ کے آ چکی ہے حضرت یوسف نے آ کے گھونگٹ اٹھایا فرمایا زلیخا ہون دس او زنا والا کم چنگا سی یا نکاح والا کم چنگا ہے بی بی صاحبہ نے جھکیاں ہویاں نگاواں اٹھائیاں تڑپ کے عرض کیتا اے پیغمبر زادیا میں منیا او پورا رستہ سی اے اچھا رستہ ہے تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے تانوں غلامی تو نجات دیتی جن نے تانوں تخت مصر عطا کیتا تمام تعریفاں میرے اس رب واسطے جن نے ایک واری منگن تے میری یوسف نو میرے چولی وچ پا دیتا حضرت زلیخا تڑپ کے اٹھیاں کہندیاں نے میں جے کولوں ایک واری یوسف منگے ہے جن نے مینوں انکار نہیں کیتا اج ساری رات میں او دے سجدیاں دے نام کرنا چاہنی ہاں اٹھ کے جدوں عبادت واسطے دوڑیاں نا تے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے پلیز لسن ٹو می زلیخا روکتے جا گل تے سن لے آخر ووٹی ہے آخر نمی شادی ہوئی ہے آخر شب زفاف ہے آخر شب سہاگ ہے روکتے جا اگے زلیخا پیچھے یوسف وہ تھوڑا جیا تیز دوڑیاں اے بھی تھوڑا جیا تیز دوڑے انہاں نے پکڑن واسطے ہاتھ بڑھایا پچھلے قمیض دا پچھلا حصہ دامن ہاتھے چایا چٹکا لگا تے قمیض دے پچھلے حصے دی دھجی ارشد قادری یوسف پیغمبر دے ہاتھے چا گئی ادھروں آواز آئی یوسف بس او ویلا یاد کر جدو تو اگے سی زلیخا پیچھے سی ہاتھ زلیخا دا سی قمیض تیرا سی اج قمیض زلیخا دا ہاتھ تیرا حساب اتر پتر گیا ہے قبلہ مل کے کہنا ہے سبحان اللہ میرا دل انج سینے چ وج رہا ہے جویں فٹ بال نہیں کاندھ چ وجدا ویسے کوئی گل نہیں جے اس حالت چ پیغمبراں دا ذکر کردیاں موت آ جاوے تے اللہ دی قسم اس تو وڈی آنر تے اعزاز والی گل بھی کوئی نہیں توجہ نال پیار نال سماعت کریو حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ کریم جل شانہ نے چولی چ پا دتا بی بی زلیخا دے تے میں بھی تانوں یہی کہنا چاہنا اگر مسلمان بچی اور بچہ اکٹھے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ایک بیسٹ میتھڈ ہے ایک بیسٹ وے انہاں واسطے اچھا رستہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ماں باپ نو راضی کرن اور زندگی اکٹھیاں گزارن قانوناً و شرعاً زندگی اکٹھیاں گزارن توجہ ہے سارے دی اگلی حدیث پاک پڑھیے اے جڑی حدیث مبارکہ پیش کرن لگا قبلہ یہ بھی صحیح بخاری اور ابن ماجہ شریف وچ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان اقدس سماعتاں وچ محفوظ کریو تے محظوظ ہون تو بغیر اٹھ کے جان دی کوشش نہ فرمایو ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الدنیا متاع ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ او کما قال علیہ السلام اونچی آواز سے حضور ارشاد فرماندے نے اے دنیا متاع عارضی طور تے فائدہ حاصل کرنے والا سامان ہے لیکن یاد رکھو حضور فرماندے نے ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ there is no provision in this world better than a righteous wife حضور فرماندے نے اس دنیا وچ سب تو بڑی بھلائی یہ ہے کہ بندے نو راست باز بیوی مہیا ہو جائے اللہ دی طرفوں سچی وفا والی بیوی میسر اللہ کریم قبول و منظور فرمائے بابا جی ٹھیک ہے جی اے حضور پاک دے نا دے لو جی انشاءاللہ جدوں تک زندگی یہ اس مسجد سے جمعہ پڑھاندا رہاں گا یہ بابا جی پاویں 5 واری آن اسی تقریر روک کے کہہ دیا کرنا ہے حضور پاک دے نا دے
ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਢੜਾ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਕਿਬਲਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ बीवी ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਮਰ ਅਲੀ ਜ਼ਰਗਰ ਕਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛੀ बीवी ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓ ਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਫੈਪਰੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 4-5 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ਼ਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਮਕ ਛੱਲੋ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਲੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਦ ਮਰਾਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਕੋ ਬੋਲ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਇਧਰ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਤੀ ਅਲਾਮਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁੱਸ ਕੇ ਸੋਵੋ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਠੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਬਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ बड़ी सादत है अच्छी बीवी मिल जाना इस दुनिया के अंदर। किबला तवज्जो करना, हजरत शुजा करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह दे एक बरगुज़ीदा वली गुजरे ने, एक बेटी सी इन्हां दी बड़ी नेक सीरत। अपने बाप कोलों वादा लिया, बाबा जी वादा करो तुसी मेरी शादी किसे मुत्तकी नाल करोगे। अज दी कुड़ी ते कहंदी है अब्बा मेरी शादी इंजीनियर नाल होवे, मेरी शादी डॉक्टरेट करन वाले मुंडे नाल होवे, मेरी शादी खतीब अदीब आलिम नाल होवे, मेरी शादी MPA दे बेटे नाल होवे। अब्बा मैं गर्मी विच रोटियां नहीं पका सकदी, मैं लकड़ियां नहीं बाल सकदी। वो शाही खानदान दे फर्द शुजा करमानी दी बेटी शहजादियां वर्गे हालात विच नाज़ो नेम विच पली, कहंदी है बाबा मेरी शादी किसे फकीर नाल करनी हो, दुरवेश नाल करनी हो। उन्हां ने एक मुंडा मस्जिद च वेखिया नमाज पढ़न आंदा है, उन्हां नूं पसंद आया। एक दिन कोल बैठ के कहंदे ने पुत्रा तेरी शादी हो गई? अंकल नहीं। फरमाया मेरी धी इस तरह करके मैं उन्होंने किसी अच्छे नौजवान नाल ब्याहना चाहना। उन्होंने आखिया बाबा जी अगों तुहाडी मर्जी है, पर मैनू तो निकाह की जरूरत है तो साडे आका की सुन्नत भी है। अगर मुयसर आ जाए तो मैं इनकार नहीं करता। मेरे आका का हुक्म जो है, अल्लाह का हुक्म जो है, फनकिहू मा तवाबा लकुम मिनन निसा, लिहाजा मैं शादी करने को तैयार हाँ। शादी हो गई, वो कर्मा वाली दुल्हन बन के जदों आई ना, उन्हें वेखिया कुल्ली जई कखां दा ढारा, आवे च कोई दो मनियां डठियां हुईयां ने, साइड ते एक टुटा जिहा कुज्जा है ते परले पासे छाबे च एक रोटी पई हुई है। हाय ये कहानियां पता नहीं यार ये बंदे कित्थे चले गए। अज ये मॉडल नज़र नहीं आउंदे। अज ते
ہر بندہ پیسے دی دوڑ لگا ہویا ہے اور ہر بندہ نمبر 1 بنن دے چکراں چ وہ اللہ علی نے ادھر ادھر ویکھیا انہیں آکھیا حضور اے جڑا ہے کجا پانی دا بھر کے رکھیا جے نالا روٹی انہیں آکھیا بھی گل اے وے اے میرے کول 2 روٹیاں سن ایک میں اج کھا لئی سی تے ایک میں کل واسطے رکھ لئی انہیں آکھیا چھیتی کرو میرا بیگ تیار کرو میں جانا چاہنی ہاں چھڈ کے آؤ مینوں نالے بیگ چکدا ہے نالے کہندا ٹھیک ہے مینوں تے پہلے ہی پتہ سی میرے ورگے بندے نال شہزادی دا گزارا تے نہیں نہ ہو سکدا رو کے ہاتھ چوم کے کہندی ہے لاڑیا تیرا گھر چھڈ کے جان دی گل اس واسطے نہیں کیتی کہ تو غریب ہے اس واسطے کیتی ہے کہ میں تے اپنے بابے کولوں وعدہ لیا سی میری شادی کسے فقیر نال منش نال درویش نال اللہ لوگ تے نال متقی تے پرہیز نال کرنی ہے تے تو ایڈا پرہیزگار ہے ایک روٹی کھا لئیو تے کل دی فکر تینوں کھائی جاندی ہے کل واسطے بچا کے رکھ لئیو چھیتی کر یہ مینوں روٹی بنا کے لے کے آئے جے مینوں رکھنا یا ایتھے میں رہواں گی یا روٹی والا چھابا رہے گا دعا کریا کرو اللہ کریم جل شانہ ساڈیاں تیاں بہناں دی بھی سیرت ہو جی بنا دے وے حضور دی حدیث پاک سماعت کریو صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5090 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما توجہ ہے سارے آندھی میں ٹھنڈے مزاج نل ایک حدیث پاک پڑھی ہے ٹھنڈے مزاج نل دا مادری پنجابی زبان سے ترجمہ کرن لگا ٹھنڈے مزاج نل دل اور دماغ نو حاضر رکھ کے ترجمے نو سماعت کرنا اور سماعتاں وچ محفوظ کر کے لوہے قلم تے لکھ کے لے جانا جتھے تک تواڈی آواز پہنچ سکے حدیث مصطفیٰ نو اپنی آواز دے ذریعے پہنچانا حضور فرماندے نے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها A woman may be married from 4 things ایک عورت دی شادی 4 بنیاداں تے ہوندی ہے یعنی 4 بنیاداں تے ایک عورت نو اپنی ووٹی بنان واسطے مرد پسند کر دے ہر ویلتھ او دی دولت لمالیہا ولی حسبیہا ہر لینیج اٹس مین فیملی بیک گراؤنڈ اور فیملی سٹیٹس دی حسب نسب دی لینیج دی بنیاد تے انہوں پسند کر دے مرد کہ بھئی تگڑے کر دیئے ایدہ باپ دادا اچھے لوگ نے ولی جمالیہا ہر بیوٹی او دی خوبصورتی او دے حسن و جمال دی بنیاد تے اور چوتھی چیز او دا دین او دا مذہب نل تعلق اور رشتہ ویخ کے انہوں پسند کیتا جاندہ ہے کہ نتیجہ کی نکلے سرکار فرماندے نے فاظفر بذات الدین اے میرے امتی جدوں تو ووٹی تلاش کرنے واسطے نکلے نا تے حسن و جمال نہ ویکھی ابن ماجہ وچ وضاحت ہے سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے تیری بی بی اپنے حسن و جمال دی بنیاد تے تیرے نال آکڑ کے پیش آئے قبلہ حضور دیاں سچیاں تے سچیاں گلاں ثابت نہیں ہو رہیاں ہو سکتا ہے تیری بیوی سونی ہوئے تے اپنی خوبصورتی تے مان کر کے تیری توہین کرے تینوں نہ مرن جوگا چھڑے نہ جین جوگا چھڑے مالدار باپ دی بیٹی ہوئے تے ہو سکتا ہے تینوں غریب بیخ کے تیر تے روپ پان دی کوشش کرے حضور فرمانے فاظفر بذات الدینی جدو تو اپنے واسطے ووٹی لبن واسطے نکلے نہ مال نہ ویکھی حسن و جمال نہ ویکھی فیملی سٹیٹس اور فیملی بیک گراؤنڈ نہ ویکھی حضور کوئی پھر فرق بھی تے دسو نا چیز کیڑی ویکھنی ہے سرکار نے فرمایا ایکو چیز ویکھی جن نے تیری بچیاں دی ماں بن کے تیری ووٹی بن کے تیرے ویڑے دی رونق بن کے آنا ہے اللہ محمد دی وفادار کنی ہے قبلہ توجہ کرنا ساڑھے پرانے بزرگ کہندے ہوندے سن کہ سونے آج پا کے کھانا ہے منڈا کماؤ ہوئے کامکار کردہ ہوئے منہ متھے لگدہ ہوئے 5 ویلے دی نماز پڑھدہ ہوئے تے سپرد خدا تیدی خوش رہے گی امام حسن بصری نو کسے نے پوچھیا سی حضور فلانا دیندار بندہ میری بیٹی دا ہاتھ منگدہ ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا سی شرح سننا وچ موجود ہے فرمایا سی اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے تیری دھی نو ہر حال چ خوش رکھے گا جے پسند نہ
نہ بھی آئی ظلم نہیں کرے گا، انہوں طلاق دے کے تیرے گھر بھیج دے گا، تے جے پسند آ گئی پھر تلی دا چھالا بنا کے رکھے گا۔ حضرات گرامی تقریر میری مک گئی۔ مسند امام احمد بن حنبل وچ موجود ہے، میرے نبی دا ایک صحابی سی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبول صورت سی، مدینے دے لوگ انہاں نو پسند نہیں سن کر دے، کوئی انہاں نو اپنی بچی دا رشتہ نہیں سی دیندا، ایک دیاڑے سرکار دا دریائے کرم جوش وچ سی، میرے نبی نے فرمایا جلیبیب جی حبیب رب قدیر حکم ہوئے، فرمایا میں تیری شادی کرنا چاہنا وا حضور بسم اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فلانے صحابی دے گھر چلا جا، وہ دی فلان نام دی جوان دختر نیک اختر ہے، صحابی نو جا کے کہہ دے میں تیرا رشتہ بھیجیا ہے۔ وہ حضرت جلیبیب نے آ کے صحابی نو دسیا میرا رشتہ آمنہ دے لال نے تواڈے گھر بھیجیا ہے۔ جدوں بیوی نال آ کے صحابی نے مشورہ کیتا، بیوی کہن لگی اسی تے چودھریاں دے سرداراں دے منڈیاں دے رشتے ٹھکرائے نے، جلیبیب تے قبول صورت ہے، مدینے دا کوئی بندہ انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دینا چاہتا، سانو جلیبیب ہی لبا سی، میں اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دینا۔ اتنی گل ہوئی قادری صاحب پردے چوں باہر نکل کے پاگاں والی بیٹی آ گئی، انہیں آکھیا اما ٹینشن نہیں لینی، ووٹی بن کے میں جانا ہے نا، شادی میری کرنی جے نا، میں اجازت دینی ہاں، رضامندی دا اظہار کرنی ہاں۔ ماں منیا جلیبیب سونا نہیں پر جنہیں بھیجی ہے رب دا حبیب تے سونا ہے نا، سونا ہے تے 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 سونا ہے۔ سیرے لگ گئے، حضور نے نکاح کر دیتا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ووٹی بن کے وہ صحابی آپ دی زندگی وچ آ گئی۔ وقت گزر داریا، ایک رات مدینہ شریف دی بستی اتے صحیح مسلم وچ موجود ہے، حملہ کیتا مشرکاں نے، نبی پاک دا صحابی جلیبیب گیا، جا کے لڑیا، 7 مشرکاں نو ماریا، پھر انہاں دے ہتھوں شہید ہو گیا۔ قبلہ سامہ روک کے سینٹنسز ایکسیپٹ بھی کرنا، سماعت بھی کرنا۔ آمینہ دے لال آئے، دیکھیا کٹی پھٹی لاش پئی ہوئی ہے، 7 بے غیرت مشرکانو مار کے اللہ دی حاضری، اللہ دی بارگاہ دی حاضری واسطے شہید ملت اسلامیہ دنیا چھوڑ چکے ہے۔ سرکار نے آ کے مسجد تے کھلو کے فرمایا ھذا منی وانا منہ، صحابہ اے میرا یار جلیبیب میرے وچوں ہے، میں دے وچوں آ، اے میرے وچوں ہے، میں دے وچوں آ۔ پھر جدوں جنازہ چکیا گیا، اے شہید سینہ، سرکار نے فرمایا انہوں غسل بھی نہیں دینا، اے شہید دا آنر تے اعزاز ہوندا ہے۔ جدوں قبر وچ صحابہ اتارن لگے، آمنہ دے لال نے فرمایا رک جاؤ، جی حضور حکم ہوئے، فرمایا انہوں میرے بازواں تے رکھو، میں اپنے بازواں دے اتے رکھ کے انہوں سپرد خاک کرانگا۔ قبلہ توجہ کرنا، تائیں تے پھر میں لکھیے بڑا رتبہ شہیدان دا، بڑی شان شہیدان دی، بڑا رتبہ شہیدان دا، بڑی شاباش کہنے بڑا رتبہ بڑا رتبہ شہیدان دا، بڑی شان شہیدان دی، تعریف پیا کردا قرآن شہیدان دی۔ ہجے بھی نہیں بندے بولے سارے یار، ایک آواز نل فضا گون جائے۔ بڑا رتبہ شہیدان دا، بڑی دی، تعریف پیا کردا قرآن شہیدان دی، بڑا رتبہ شہیدان دا۔ مجدے بھی سنو دا، جلوہ بھی
ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਮੁਝਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ ਜਲਵਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਏ ਰੱਬ ਜਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਏ اور جوان بن کے تگڑے ہو کے بولو نا جدوں جسم چوں کڈدا اے رب جان شہیداں دے بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی کھڑدے نے صدا رہنے پھول اوتھے عقیدت دے کھڑدے نے صدا رہنے پھول اوتھے عقیدت دے بستی نہیں کدی ہونی ویران شہیداں دی بستی نہیں کدی ہونی شہیداں دی بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی ساڈے فیصل آباد دا افتخار صرف فیصل آباد دا نہیں پنجاب بھر دا مان بلکہ پورے پاکستان دا فخر نہیں بلکہ سارے عالم اسلام دا فخر محترم المقام عزت مآب خطیب پاکستان عالم باعمل فنافر رسول مناظر اسلام قبلہ سیدی و سندی حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے سرزمین فیصل آباد تے علم و عرفان دے موتی بکھیر دیاں ہویاں اور محبت خدا و مصطفیٰ دے گلاب بکھیر دیاں ہویاں دورہ تفسیر قرآن مکمل فرمایا میں آپ سلمہ نو اپنی طرفوں اپنی جامع مسجد حنفیہ رضویہ دی انتظامیہ نمازیاں اور سارے ٹوبہ ٹیک سنگھ دے غیور سنی مسلمانہ دی طرفوں ہدیہ تہنیت اور مبارکباد پیش کرنا اللہ کریم جل شانہ آپ دا سایہ عاطفت اہل سنت و جماعت دے سراں تے تا دیر سلامت اور قائم رکھے اور آپ دے شاگردان اور آپ دے ادارے دے فیض یافتگان اور علم و عرفان دے تشنگان اور آپ دے والد گرامی علیہ الرحمہ دے آستانہ عالیہ امینیہ دے متعلقین معتقدین متوسلین مریدین سب واسطے دعا کرنے ہیں اللہ کریم جل شانہ سب نو ہمیشہ سلامت رکھے اور فیض دے چشمے اسی طرح جاری رہن اور آپ مدد اللہ العالی سمیت تمام علماء حق علماء اہل سنت و جماعت مذہب اسلام دین متین اور مسلک حق مسلک اہل سنت و جماعت دی اسی طرح خدمت کر دے رہن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.